سیرت نگار کہ یہ بڑے مالدار انسان تھے اور بڑے فیاض بھی تھے، بڑے نیک انسان تھے، لیکن جب امام بخاری علیہ رحمہ بالکل چھوٹی عمر کے تھے اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام بخاری علیہ رحمہ یتیم کی زندگی گزارے، لیکن مال و دولت کی فراوانی تھی باپ کی میراث سے، اس لیے ماں نے ان کی کفالت کی، اور ماں بھی بڑے دیندار اور نیک خاتون تھی۔ لہذا اس میں ہمارے دور دراز سے آئے ہوئے ماں اور بہنوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں کا بھی بہت اہم رول رہتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے بچوں کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے، ترقی کی راہیں دکھا سکتی ہے، تو خیر وہ بھی اس چیز میں حصہ لے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ کی والدہ نے جس طریقے سے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کی، اسی طریقے سے اپنے بچوں کی ہر ماں دینی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ کے والد اسماعیل کہہ رہے تھے اپنی دولت کے بارے میں کہ جو کچھ میں دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جو کچھ دولت میں نے اکٹھا کی ہے، اس میں حرام تو دور کی بات، کوئی مشکوک اور مشتبہ لقمہ بھی نہیں ہے۔ لہذا علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال رزق کا اہتمام کرے، اس کی پابندی کرے، اور ایسے بھی قرآن اور حدیث کے اندر رزق حلال کی بڑی اہمیت آئی ہے کہ اس کے بغیر انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہوا آیا، بال پراگندہ بکھرے ہوئے، کپڑے بھی بکھرے ہوئے ہیں، میلے کچیلے ہیں، ظاہری شکل و صورت سے بڑی تواضع اور انکساری، لیکن فرماتے ہیں کہ وہ دعا کر رہے اللہ تعالیٰ سے یا ربی کہہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کا لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے۔ اس لیے جو بھی انسان، جو بھی مسلمان دیندار بننا چاہتا ہے، اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی یہاں قبولیت کے درجے تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کو رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میری اس دولت میں حرام دور کی بات کوئی مشکوک و مشتبہ لقمہ بھی نہیں ہے۔ ان کی والدہ، امام بخاری علیہ رحمہ کی والدہ یعنی ماں بڑی نیک عابدہ زاہدہ خاتون تھی۔ کہتی ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ جب چھوٹی عمر کے تھے، اچانک ان کی بینائی، آنکھ میں کوئی بیماری ہوئی اور بینائی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، نظر نہیں آ رہا تھا امام بخاری علیہ رحمہ کو کچھ۔ ان کی والدہ اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، کہتی ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ کی بیٹی کی بینائی واپس کر دی۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی ماں کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو دیکھا میں نے کہ امام بخاری علیہ رحمہ کی دونوں آنکھیں درست ہو چکی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں اتنی بینائی آئی کہ چاندنی رات کی روشنی میں انہوں نے تاریخ الکبیر نام کی کتاب لکھ ڈالی، چاندنی روشنی میں۔ لہذا آخر تک ان کی بینائی برقرار رہی۔ اسی طریقے سے امام بخاری علیہ رحمہ کھانے پینے کے اعتبار سے بڑے ہی سادہ لوح تھے، بڑی سادگی تھی ان کے اندر۔ کہتے ہیں کہ کئی روز تک یہ کلاس میں نہیں آئے۔ استاد نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بخاری کہاں گئے محمد بن اسماعیل؟ ساتھیوں نے خبر لی تو کہتے ہیں کہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کر۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ کپڑے تک نہیں ہے ان کے جسم میں کہ جس کپڑے کو پہن کر وہ مجلس میں آئے، درس میں آئے۔ پھر ساتھیوں نے پیسے اکٹھے کیے اور ان کے لیے ایک جوڑے کپڑے
خرید کر ان کو ہدیہ کیا۔ اس کپڑے کو پہن کر امام بخاری علیہ رحمہ پھر درس میں آئے۔ کھانے پینے کے اعتبار سے بھی کہ کہیں اگر سفر میں ہوتے، حدیث کی تلاش میں، اور کھانا پینا نہ ملتا، زاد راہ ختم ہو جاتا، تو کسی سے مانگتے نہیں، اتنے خوددار تھے کہ کئی روز گھاس اور پتیاں کھا کر گزار دیتے تھے۔ ایک بار بیمار پڑ گئے، کمزور ہو گئے، تو ان کے ساتھیوں نے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو روٹی سالن کے ساتھ کھانا ہوگا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ 40 سال سے میں نے سالن نہیں کھائی، صرف سوکھی روٹی پر میں نے گزارا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے اصرار کیا کہ آپ کی کمزوری دور نہیں ہوگی۔ ساتھیوں نے اصرار کیا تو کہا کہ ایک چیز میں کر سکتا ہوں، وہ کیا کہ سادہ پانی میں روٹی ڈبو کر میں کھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ کھانے پینے میں نہایت ہی سادگی انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے ایک پاک دامنی کے سلسلے میں مورخین لکھتے ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ سمندری سفر میں نکلے تو اپنے ساتھ ایک تھیلے میں کچھ سونے کے سکے لیے، ہزاروں سکے۔ آدمی جب سفر کرتے ہیں اور دوسرے مسافر ہوتے ہیں تو سب ایک ساتھ مل جل کر بے تکلف ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص امام بخاری علیہ رحمہ سے بہت ہی بے تکلف ہو گئے۔ باتوں میں امام بخاری علیہ رحمہ سے اس نے پوچھ لیا کہ آپ کی اس تھیلے میں کیا ہے؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس میں سونے کی اشرفیاں ہیں کئی ہزار۔ اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی۔ ایک رات کو جب سب جہاز میں سو گئے تو آدھی رات کو وہ شخص چیختا چلاتا ہوا اٹھ گیا اور اپنا سر پیٹنے لگا، رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرے سونے کی اشرفیاں چوری ہو گئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا گھبراؤ مت، کوئی تو ابھی اترا نہیں، سب جہازی میں ہے، سب کی تلاشی لی جائے گی۔ امام بخاری کو بڑا تعجب ہوا کہ اس آدمی نے میری راز جان کر میرے ہی اوپر حملہ کیا۔ لہذا تلاشی جب شروع ہوئی تو امام بخاری علیہ رحمہ نے چپکے سے اس تھیلے کو اٹھایا اور سمندر میں ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جب تلاشی ہونے لگی، سب کی تلاشی ہو گئی، وہ سونے کے اشرفی والا تھیلا کسی کے پاس نہیں ملا، تو لوگ اس آدمی کو کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے کہ تم نے جھوٹ کہا۔ خیر سب اطمینان ہو گئے، کشتی چل رہی ہے۔ وہ شخص تنہائی میں امام بخاری علیہ رحمہ کے پاس آئے کہ آ کر کہنے لگا کہ آپ نے وہ تھیلا کیا کیا؟ کیا کہ میں نے سمندر میں ڈال دیا۔ کہ آپ اپنی اتنی بڑی مالیت اور دولت کو سمندر میں ڈال دیا، آپ کو کوئی جھجک نہیں ہوئی؟ امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس دولت کو میں نے تمام عمر میں حاصل کیا، یعنی حفظ حدیث کے لیے، حدیث کو لکھنے پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اور لوگوں کا جو اعتماد ہے مجھ پر، ایک بھروسہ ہے، کیا میں ان چند اشرفیوں کی وجہ سے ان ساری عزت کو میں کھو دیتا؟ یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے جو ہے پاک دامنی کے سلسلے میں یہ بات تھی۔ لہذا امام بخاری علیہ رحمہ کے اور بھی اس طریقے کی بہت سارے واقعات ہیں۔ وہ مالدار عمرا اور بادشاہوں سے بہت دور رہتے تھے، مالدار لوگوں کی مجلس میں شرکت کو ناپسند کرتے تھے۔ بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے بادشاہ ان کو بلاتے، لیکن ان کے دربار میں امام بخاری علیہ رحمہ نہیں جاتے، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول کی توہین ہوگی کہ میں کسی مالدار کے دروازے پر جا کر اس کی چاپلوسی کروں۔ لہذا ہوا بھی یہی تھا کہ اس دور کے جو فقہا تھا وہ مالدار اور بادشاہ لوگوں سے اتنے مروب ہو چکے تھے کہ وہ مسئلے میں لا باس بھی کہنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتے تھے، اور ان کے من پسند مسائل کو وہ بتا کر نکل جاتے تھے۔ لہذا امام بخاری علیہ رحمہ نے کبھی بھی بادشاہوں
اور उमरा मालदारों के दरवाजे पर पांव नहीं रखा, कदम नहीं रखा। खुद बुखारा का जो बादशाह इन्होंने बुला भेजा, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा जाने से इनकार कर दिया। उनका मकसद था बादशाह का कि इमाम बुखारी मेरे घर पर आए और मेरे बच्चों को दर्स हदीस दे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि मैं जा नहीं सकता हूँ, जिसको हदीस रसूल की ज़रूरत है वो मेरे यहाँ आए। लिहाजा बादशाह ने दोबारा खबर भेजा कि ठीक है आपके वहीं भेजेंगे, लेकिन आम मजलिस में नहीं बल्कि खास कर किया जाए उनके लिए कुछ औकात। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने इससे भी इनकार कर दिया कि मैं हदीस रसूल को किसी के लिए खास नहीं कर सकता, मेरी दरसगाह सबके लिए आम है। बादशाह बरहम हो गए, नाराज हुए और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को बुखारा से निकालने की तदबीरें सोचने लगे। बिलाखिर ऐसा वक्त आया कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा को मजबूर कर दिया और बुखारा छोड़कर दूसरी तरफ हिजरत करके वो चले गए समरकंद, और इसी तरीके के और भी बहुत सारे जगहों का तज़किरा हदीस किए, तफसीर किए, मतलब इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के सवाने अमरी की किताबों में मिलती। उन जगहों में चले गए, वहाँ लोगों ने इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की बड़ी इज्जत की। जब इस बादशाह को पता चला कि इमाम बुखारी फिर वहाँ गए, वहाँ लोगों के अंदर उनकी इज्जत कदर व कीमत बैठ चुकी है, बादशाह ने फिर वहाँ खत भेजा और कहा कि उसको भी वहाँ से निकालने पर मजबूर करो। फिर आखिर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा वहाँ से भी निकलने लगे। कमज़ोर हो चुके थे, उस वक्त उम्र के आखिरी मरहले में पहुँच चुके थे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने देखा कि अपने मुल्क से भी मैं निकाला गया, यहाँ आकर पना लिया, यहाँ से भी मैं निकाला जा रहा हूँ। अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की, परवरदिगार आलम तेरी ज़मीन कुशादा होने के बावजूद मेरे लिए तंग पड़ गई, फ़क़्बिज़नी, अल्लाह मेरी रूह कब्ज़ कर ले। लिहाज़ा इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा वहीं वफ़ात हो जाती है और फिर लोग बड़ी शान व शौकत के साथ उनके जनाजे की नमाज पढ़ते हैं और दफन भी करते हैं। ये इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की सवाल उम्री है और उनकी जो ये तसनीफ़ है सही बुखारी, इनके बारे में तमाम मुहद्दिसीन और दुनिया के तमाम उलमा का इत्तिफाक है कि कुरान करीम के बाद अगर सबसे ज़्यादा सही कोई किताब है तो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की ये सही बुखारी है। मोहतरम हज़रात, हमारे लिए इन सारी चीज़ों में बहुत सारी नसीहतें हैं, इबरतें हैं, असबाक हैं। बस ज़रूरत है कि हम अपने असलाफ और मुहद्दिसीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, इनकी ज़िंदगी को हम सामने रखकर उनको आइडियल मानकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इसी में हमारे लिए भलाई, खैर और आफियत है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम इस किताब को पढ़ने पढ़ाने में जो कोताहियाँ हों, जो गलतियाँ हों, उसे माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम, आज इस मजलिस में बहुत सारे लोग हाजिर हुए हैं, इन सब लोगों को तू हदीस पर अमल करने वाला बना दे, नमाजी बना दे, पक्का दीनदार मुसलमान बना दे। परवरदिगार आलम, यह हमारी बहुत सारी माएँ बहनें तालिबात हाजिर हैं, बहुत सारी उनके दिलों में अरमान आरज़ुएँ हैं, दुआएं हैं जो तुझसे मांगने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। परवरदिगार आलम, तू अलीम बिज़ाति सुदूर है, तो उनकी उन जायज़ दुआओं को, मुरादों को पूरी फरमा। परवरदिगार आलम, जो कुछ हमने कहा सुना, कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार आलम, आज ये कौम की चंद बेटियाँ जो फजीलत तक पढ़कर फरागत हासिल की, परवरदिगार आलम इनके दिलो दिमाग में उलूम को महफूज फरमा दे, इनको दाइया और मुबल्लिगा बना दे, इनके अंदर दीन की खिदमत का जज्बा पैदा फरमा दे। जब तक रहें, जब तक हम रहें, दीन पर रहें, और जब हमारी वफ़ात हो, ईमान पर हमारा खात्मा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।
رب العالمین.